رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور سے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اس میں عبادات کی کثرت کی ویسے ہی رغبت ہوتی ہے، اور مسلمان چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کرے، تو ان عبادات کا ثواب بھی دوسرے مہینوں کی نسبت بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنا ایک نظم الاوقات بنائیں، اور ہم ایک پرچے پر لکھ کر رکھیں کہ ہمیں فلاں وقت میں فلاں کام کرنا ہے۔ دنیا کے جو دھندے جن میں ہم سارے 11 مہینے مشغول رہتے ہیں، ان کو جتنا کم سے کم کر سکتے ہیں۔ اپنی تجارت ہے، اپنی دکان ہے، تو وقت تھوڑا کم کر لیں، اور اگر کوئی ملازمت پیشہ ہے تو ملازمت سے اگر کچھ چھٹی مل سکتی ہے تو اس کو بھی لینے کی کوشش کریں، اور جتنا کم سے کم وقت گزرے ملازمت میں وہ گزاریں، اور باقی عبادات میں لگائیں اپنا۔ اور اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو جو ملازمت کے بعد کے اوقات ہیں ان کا ایک نظم ہونا چاہیے کہ اتنے بجے صبح مجھے بیدار ہونا ہے، مجھے سحری سے پہلے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، پھر سحری کرنی ہے، سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز عام طور پر جلدی ہوتی ہے تو فجر کی نماز پڑھنی ہے، فجر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے ہی عام دنوں میں بھی معمول تھا کہ طلوع آفتاب تک آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتے تھے، ہلکی پھلکی بات چیت بھی کبھی کر لیتے تھے، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو وہ خواب سنتے تھے، تعبیر ارشاد فرماتے تھے، اور جب طلوع آفتاب کے بعد اشراق کا وقت ہو جاتا تھا تو اشراق پڑھتے تھے، پھر گھر تشریف لے جاتے تھے۔ تو رمضان کے مہینے میں تو اس کا اور اہتمام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ رات کو تراویح پڑھی ہے، صبح سحری کو اٹھے ہیں، رات کو نیند کم ہوئی ہے، لیکن یہی مجاہدہ ہے جس کی بنا پر ہمارے نفس کی اصلاح ہوگی، ہمارے دل کے روگ دور ہوں گے جنہوں نے ہمیں دنیا میں بھی مصیبت میں ڈال رکھا ہے اور آخرت بھی ہماری تباہ ہو رہی ہے۔ تو ان عیوب کو دور کرنے کے لیے، ان روگوں کو دور کرنے کے لیے، ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے، اس کے زنگ کو اتارنے کے لیے، گناہوں کی سیاہی کو دھونے کے لیے بہترین موقع رمضان کا ہمارے پاس ہے۔ تو اس میں نظم اوقات بنا کر تو اشراق تک تو وہ اپنا عبادت کریں، اشراق پڑھ کے واپس آئیں۔ ویسے بھی اشراق کی بہت فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل اشراق کی پڑھے تو اس نے ایسے ہے جیسے اس نے حج اور عمرہ کیا، مقبول حج اور عمرے کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو یہ رمضان میں اور زیادہ یہ ثواب بڑھ جائے گا، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اپنی ڈیوٹی اگر ہے تو ڈیوٹی کی تیاری آپ کریں گے، ڈیوٹی سے واپس آ کر کچھ دیر آپ آرام کریں، اور اس کے بعد سے پھر اپنے اوقات متعین کریں کہ اتنی دیر مجھے تلاوت کرنی ہے، اتنی دیر مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، درود شریف، استغفار کی ایک تسبیح، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اذکار ایک تسبیح تو کم از کم روزانہ پڑھنی چاہیے، اور رمضان میں خاص طور سے لا الہ الا اللہ کی بہت فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو رمضان ملے وہ رمضان میں اس کی کثرت کرے۔ 2 چیزوں کی کثرت کے بارے میں فرمایا، ایک تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کرے، اور دوسرا یہ فرمایا کہ جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگنے کا اہتمام کرے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم 24 گھنٹے باقاعدہ نظم الاوقات بنا کر تو اس کے مطابق عمل کریں۔ عصر کے بعد کا وقت ہے، مغرب کے بعد کا وقت ہے، اس میں بھی کافی وقت ہوتا ہے، عشاء کی نماز تک۔ تراویح پڑھی آپ نے، تراویح کے بعد ایک دم کراچی میں سونے کا تو کوئی رواج نہیں ہے، تو اس میں بھی عبادت کا اہتمام کریں۔ فضول وقت ضائع کرنے سے بچیں، گپ شپ لگانے سے، لہو و لعب میں مشغول ہونے سے، ٹیلی ویژن پر مختلف چینلز کے مختلف پروگرام دیکھنے میں، یا اپنے موبائل پر طرح طرح کی چیزیں دیکھنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ کوشش کریں کہ اس مہینے میں ابھی سے شعبان ہی سے اس کا استعمال کم کر دیں اور بقدر ضرورت رکھیں، اور رمضان میں تو بالکل بلا ضرورت اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، انتہائی ضرورت کے مطابق استعمال کریں، باقی اپنے اوقات کو عبادات میں لگائیں۔ یہی کمائی کا وقت ہے، سیزن ہے۔ جیسے کمائی کرنے والے دنیا کے اعتبار سے وہ مختلف سیزن ان کے آتے ہیں تو وہ دن رات ایک کر دیتے ہیں،
اور کوئی شادی ہوتی ہے، کوئی اور ہمارے گھر کا کوئی بڑا کام ہوتا ہے تو ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں، نیند کو نہیں دیکھتے، آرام کو نہیں دیکھتے۔ تو رمضان میں تو یہ نہ سوچیں کہ ہم بہت زیادہ آرام بھی کریں گے، بلکہ یہ کہیں کہ یہ ہماری اصلاح کا مہینہ ہے، ہمارے تزکیہ کا مہینہ ہے، یہ برکتیں لوٹنے کا مہینہ ہے، یہ رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اوقات عبادت میں گزاریں۔ کسی مستند عالم کا وعظ اگر ہوتا ہے تو اس وعظ میں شریک ہوں، کسی جگہ اگر رمضان میں مستقل ایک نظم بنا ہوا ہے فہم دین کورس کے عنوان سے یا کسی بھی عنوان سے جس میں ضروری علم سکھایا جاتا ہے تو عوام الناس کو چاہیے کہ اس میں بھی شریک ہوں۔ اپنا قرآن کریم اگر ٹھیک نہیں ہے تو کوشش کریں کہ کسی قاری صاحب سے، کسی مولوی صاحب سے، امام صاحب سے منت کر کے وقت لیں اور اس کے پاس بیٹھ کر اپنا قرآن صحیح کریں، اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کا ایک ایک لمحہ وہ اللہ کی عبادت میں گزاریں اور فضولیات سے بچیں۔ www.darsequran.com